वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में साबिक़ अमरीकी सदर रीगन के खिताब का भी हवाला दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि रीगन ने यह बयान दिया था या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में साबिक़ अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि रोनाल्ड रीगन ने 1983 में अफ़गान मुजाहिदीन को वाइट हाउस मदऊ किया था और ख़बरों के मुताबिक उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन का अमरीका के फाउंडिंग फादर से मवाजना किया था। इस पर एक खातून सहाफ़ी ने ट्वीट किया कि साबिक़ अमरीकी सदर रीगन ने तो ऐसी बात कभी कही ही नहीं। वज़ीर आज़म की तकरीर में जिसने ये गलत इत्तला लगाई उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाली कोरोना वैक्सीनेशन का इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पर आयद कर दिया। शहबाज गिल ने अपने एक बयान में दावा किया कि नवाज शरीफ के नाम पर जाली वैक्सीन लगाने की साजिश मरियम नवाज ने की। उन्होंने कहा कि अस्पताल के मुलाजिम आदिर और अबुल हसन नून लीग के कारकुन और मरियम नवाज के हल्के के थे। नून लीग के दौर में उनकी तैनाती हुई। मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नवीद जर्मनी फरार है, उसे वापस लाएंगे। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ हुआ था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साल में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि जो हमारे साथ इंतशार की सियासत करेगा वो तन्हा रह जाएगा। काबुल में वज़ारत तिजारत की तकरीब से खिताब करते हुए तालिबान रहनुमा अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि 50 ममालिक का इत्तेहाद हमारे साथ खिलाफ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था। अफगानिस्तान में बैरून मुल्क में लड़ने कोई जंगजू नहीं आया। अमन का सहरा मुकामी अफराद के सर जाता है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसमें पहल करेंगे। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई की। कराची के इलाके औरंगी टाउन मंगोपीर कॉलोनी से डकैती में मुलव्विस इंतहाई मतलूब मुलजिम आबिदुल्ला उर्फ काका जी को गिरफ्तार कर लिया। सितंबर 2021 को मुलजिम ने अपने साथियों बासित और लाडला के हमरा मिलकर कस्बा मोड़ 2.5 नंबर पर डकैती की थी। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में लाई गई। मजीद तफसीलात जानते हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे समीर तरीन से। जी समीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया शहजादी। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स की पुलिस के साथ इंटेलिजेंस बुनियाद पे मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है, जिसमें ये बताया जाता है इंतहाई मतलूब मुलजिम आबिदुल्ला और काका जी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 सितंबर 2021 को इसने कस्बा मोड़ के इलाके में घर के आगे बैठे शहरियों से मोबाइल और नकदी छीन के ये फरार हो गया था अपने साथियों के साथ साथ। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में आई गई है। इसके बाद तफ्तीश के लिए जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस जो है वो इसके साथियों की मालूमात हासिल करने के बाद आज या कल मुतवक्के है कि ये जो है वो उसकी साथियों के घरों पे छापामार कार्रवाई में इसके साथियों को गिरफ्तार करेंगे, जबकि मुलजिम आबिदुल्ला और काका जी ने जो है वो कई मुतादिद वारदात का इंतशाफ भी किया है। जी बहुत शुक्रिया समीर तरीन, तफसीलात से आगाह किया। MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल का औरंगी टाउन मोमिनाबाद में अवामुल नास की सहूलत के लिए पानी की लाइन का इफ्तिताह। फैज TV से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मोमिनाबाद के अवाम से जो वादा किया उसे पूरा किया और हम अपने किए गए तमाम वादों को तकमील तक पहुंचाएंगे। कादिर मंदोखेल के साथ MNA पीपल्स पार्टी और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे। मोमिनाबाद के अवाम ने कादिर मंदोखेल पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। तफसीलात ये है कि ये पानी का लाइन है, मेगा प्रोजेक्ट है। ये अभी पहला प्रोजेक्ट इस एरिया में
आपको पता है कि अभी 4 महीने पहले इलेक्शन हुए ज़मनी 29 अप्रैल का, और रिकाउंटिंग का हल्फ लेते में तो महीना मजीद आ गया। 3 महीने टोटल मुझे मिला है। 3 महीने में ये प्रोजेक्ट जो है ना वो मंजूरी हो चुकी है, हर चीज़ की आज उसका संग बुनियाद रखने हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये तो इलाके के दरीना मसला था ही है, मगर मेरे हिसाब से या जो मैं इस कंडीशन में मैंने काम किया है सर, यहाँ पानी का मसला तो है, सीवरेज का भी मसला है, या स्कूल का अस्पताल का भी है, रोड का भी है, सीसी फ्लोरिंग का भी है, और बहुत सारे मसले, 1000 मसले। ये कराची का वो एरिया है जो 33 साल में इस पर तवज्जो नहीं दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी आखिरी मरतबा यहाँ से 1988 से जीती थी, उसके बाद कभी पीपल्स पार्टी को नहीं आने दिया है। ज़मनी इंतखाबात 2021 में पीपल्स पार्टी को यह मौका मिला है। अब इंशाल्लाह इस इलाके को कराची का मॉडल इलाका बना के दिखाएंगे। कंप्लीशन का टाइम तो ये आपको पता है फंड के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इसका 2 साल का टाइम है तो हम कोशिश करेंगे 2 साल से पहले इसको मुकम्मल करें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम स्पीड से काम करेंगे। हमारे साथ जो सदीक अकबर साहब भाई है, मोइन काकड़ साहब है, एक्शन कमेटी है, जुमन साहब हमारे सीनियर साथी है, ये सारे लोग हमारे शाना बशाना है। तो इंशाल्लाह ये काम की निशानदेही करेंगे हम। इंशाल्लाह सिंध हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आदि फरियाल की हुक्म पे इंशाल्लाह हमने काम का आगाज़ कर दिया है। कराची जो कि अरसे से जो एक लिसानियत की बीन चढ़ी हुई थी, एक नफरत की बीज यहाँ बोया गया, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के आने से इंशाल्लाह मोहब्बत और भाईचारे का हमने फजा कायम करना है। अभी तो इस मोमिनाबाद को मिलेगा इस प्रोजेक्ट से जो आज हफ्ता करे, लेकिन इसके अलावा मेरे साथ मेरे कायद ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने हब डैम से स्पेशल पानी का लाइन जो स्पेशल इस हल्के में आएगा उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, कंसल्टेंट मुकर्रर हो चुका है। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोजेक्ट तो 3-4 साल का हम कोशिश करेंगे उसको 2 साल के अंदर मुकम्मल करें, ताकि हमेशा के लिए NA-249 में पानी का जो है ना ये मसला खत्म हो जाए। थरपारकर की तहसील मिठी, छाछो, चेल्हार और गर्दनवा में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद इंतकाल कर गए। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में एक 8 साल का बच्चा और 4 खवातीन जाँ बहक हुई, जबकि 2 लड़कियां जख्मी भी हुई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 12 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा बकरियां और ऊंट भी हलाक हुए। मातली के गरीबपुर हैद पीरबख्श खास खैली बासर शख्स की जानिब से घर पर कब्जा करने के खिलाफ प्रेस क्लब मातली पहुंच गया। पीरबख्श प्रेस क्लब पहुंचकर दानिश नामी शख्स पर इल्जाम लगाता है और मीडिया को बताता है कि दानिश ने मेरे घर पर कब्जा किया है, मैं बेघर बन चुका हूं और अभी दरबदरी की जिंदगी बसर कर रहा हूं। पीरबख्श ने बताया कि मेरा घर मेरी मां को मेरे वालिद की तरफ से हिस्से में मिला था, जिस पर दानिश ने जबरदस्ती कब्जा किया है। आला इदारों को दरखास्तें भी दी हैं, इस पर अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। पीरबख्श इंसानी हुकूक तंजीमों को इस मामले में मुदाखलत करने की अपील भी कर चुका और घर पर कब्जा खत्म कराने की अपील भी कर रहा है। खातून को ब्लैकमेल करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का इंकशाफ। खातून श्री मीरवा थाने पहुंच गई। खातून जारो कतार रोती रही। पुलिस अपने बेटी भाई को बचाने में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक श्री मीरवा सोमरा मोहल्ले की रिहायशी खातून सरवर बतूल मेमन श्री मीरवा थाने पहुंचकर बताती हैं कि मुझे पड़ोसी अमजद वल्द गुलाम नबी इस्लामी ने ब्लैकमेल किया और मुझसे कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगा। इस अरसे पर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। इस वक्त कह रहा है कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करूंगा। श्री मीरवा पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने में मसरूफ है। खातून श्री मीरवा थाने पर मौजूद है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। असिस्टेंट कमिश्नर ओबाड़ो मोहम्मद आसिफ जनेजो का SHO ओबाड़ो कल्बाबाज शाह और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा तहसील अस्पताल ओबाड़ो में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा।
ڈاکٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر بلا کسی دشواری کے ویکسینیشن کا عمل جاری رکھنے اور شہریوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے عوامی شکایات پر شہر کا دورہ بھی کیا، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ شہر کی صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد آصف جنیجو نے دکانوں پر جا کر تمام کاروباری حضرات کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام دکاندار خود کو اور اپنے ارد گرد گھومنے والے تمام افراد کو حفاظت کے لیے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین ضرور لگوائیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور دکان کو سیل کیا جائے گا۔ سماجی تنظیم فافن کی جانب سے معاشرے کے مظلوم تصور کیے جانے والے خواجہ سرا خواتین اور معذور افراد کے اپنے حقوق کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ سماجی تنظیم فافن کی جانب سے معاشرے کے مظلوم تصور کیے جانے والے خواجہ سرا خواتین اور معذور افراد کی اپنے حقوق کے لیے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس، جس میں خواتین خواجہ سرا سمیت معذور افراد نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ سراؤں کو معاشرے میں اپنے حقوق دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نادرا میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بلڈ ریلیشن کا ہونا لازم ہے، مگر خواجہ سراؤں کو اپنے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو انہوں نے ساتھ نادرا کون آئے گا۔ اس پر نادرا کو اپنے قوانین میں ترمیم اور نرمی کر کے خواجہ سراؤں کو شناختی کارڈ بنا کر دینے چاہیے۔ دوسری جانب خواتین کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے عملے میں خواتین کا تناسب بہتر بنایا جائے، کمیشن کی ہر سطح کی ملازمتوں میں خواتین کے لیے مختص 10% سرکاری کوچے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اور معذور افراد کا کہنا تھا کہ ایسے افراد باہم معذوری نمایاں ہو ان کے لیے قومی شناختی کارڈ کے حصول کے لیے معذوری سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کی جائے، سرکاری نوکریوں میں خواجہ سراؤں کے کوٹے پر عمل درآمد کرایا جائے۔ 20 سیکشن تھانے کی حدود افضال شاہ کالونی میں کچھ دن قبل قتل ہونے والے معزز شخصیت قلندر بخش رند کا قاتل خود ہی کا ڈرائیور نکلا۔ اے ایس پی سٹی نواب شاہ ظفر صدیق نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن مقتول قلندر بخش رند قتل ہوا تھا اس وقت موقع پر موجود تھا وہ ان کا ڈرائیور محمد علی بروہی، جو گزشتہ 10 سالوں سے ڈرائیور تھا۔ اس وقت ان کی فیملی اور ان کے پڑوسی نے بتایا کہ قلندر بخش رند نے خودکشی کر لی ہے، جس کے بعد پولیس نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے لاش کو پی ایم ایس ہسپتال لایا گیا، جس میں شک ہوا کہ یہ خودکشی نہیں یہ قتل ہے۔ تفتیش کی تو پتہ چلا جس دن قتل ہوا اس سے کچھ دن قبل قلندر بخش رند نے الطاف حسین کیریو سے، جو کہ ان کا دوست بھی تھا اور کاروبار میں پارٹنر بھی تھا، جس سے 12 لاکھ روپے لیے تھے اور اسی کمرے میں رکھے تھے جس میں مقتول قتل بخش کو مارا گیا تھا۔ تب وہاں سے غائب تھے اور قتل والی جگہ سے دو خالی کھول گولیوں کے ملے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو ایک یا ایک سے زیادہ گولیاں لگتی ہیں، مگر اس کو 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں اور جائے وقوع سے 2 خول بھی ملے ہیں، اور خودکشی کرنے والا کبھی بھی خود کو 2 گولیاں مار نہیں سکتا۔ یہ وجہ تھی جس پر ہمیں شک ہوا اور مقتول کے بیٹوں سے ملاقات کی اور ان کی مدعیت میں 20 سیکشن تھانے پر مقدمہ درج کیا اور ڈرائیور محمد علی بروہی کو مخبری پر شہری سے گرفتار کیا۔ ٹنڈو باغو شہر میں ہونے والی بارش کے بعد مختار کار ٹنڈو باغو نے مختلف جگہوں پر مشینیں لگوا دیں، شہر سے پانی نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ٹنڈو باغو میں ہونے والی بارش کے بعد شہر میں جمع ہونے والے بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے مختار کار ٹنڈو باغو عبدالعزیز جنیجو نے شہر میں مشینیں لگوا دیں، جبکہ شہر میں بارش کا پانی نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری طرف ٹنڈو باغو مختار کار عبدالعزیز جنیجو کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ کہیں بھی بارش کا پانی جمع نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ٹاؤن آفیسر ٹنڈو باغو کو بھی کہا ہے کہ شہر میں کسی بھی جگہ پانی دکھائی دے۔ مختار کار ٹنڈو باغو کا کہنا تھا تاہم ہم نے ڈرینج عملے کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے کہ ڈرینج سسٹم کو 24 گھنٹے الرٹ رکھو تاکہ ہم امکانی بارشوں کا سامنا کر سکیں۔ بدین میں ہر روز آوارہ کتے مرد خواتین اور بچوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ سی ایم او میونسپل انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بدین عابد ٹاؤن میں آوارہ کتوں نے آج کے دن 4 بچوں کو زخمی کر دیا، شہری سخت پریشان، انتظامیہ خاموش۔ سیاف ضلع بدین کے صدر دانش نور نے کہا ہے کہ بدین انتظامیہ کی نااہلی کے باعث
ہم گھروں میں بھی محفوظ نہیں، کتے کے کاٹنے کے انجیکشن بھی موجود نہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی زخمی ہو رہا ہے۔ بدین انتظامیہ کو ہم الٹیمیٹ دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد آوارہ کتوں کو مارا جائے۔ جو کام بدین کی انتظامیہ نہیں کر رہی وہ کام ہم شہری خود کریں گے۔ دوسری صورت میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی ضلع بدین کی جانب سے نااہل انتظامیہ کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ سکھر میں سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی سادات ہاؤس روہڑی میں میڈیا سے گفتگو۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ہم نے پریس کانفرنس کی تو سکھر پولیس نے انکوائری کے بجائے چھاپا مارا، 8 پولیس موبائلیں بھیج کر اپنی ناجائز رٹ دکھانے کی کوشش کی۔ بجائے اس کے انکوائری کرائی جاتی اور انکوائری کرا کر اس کے بعد دیکھتے پیچھے سے لگتا ہے جیل میں حاکم سکھر کا میسج آیا ہوگا۔ یہ کیسے ہماری ریاست میں کسی نے کسی کے حق میں بات کر دی، اور رات ہی رات کو ہماری توجہ دلانے کے بعد بجائے اس کی انکوائری ہوتی، ایک قاتل پکڑو نہ جا کر ان کے گھر مبین جفر کے گھر پر کئی موبائلیں بھجوا دی گئی، SHOs، اور ان کو اپنی رٹ دکھانے کی کوشش کی۔ میں پوچھتا ہوں سندھ پولیس سے، خاص طور پہ ریجن میں وہ ڈاکو جو کچے میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو موبائلوں کے اوپر کھڑے ہو کر چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی آپ موبائلوں کو گرفتار کر رہے ہیں؟ ڈجگور 475 میں پیر سید صدیق حسین شاہ صاحب کے دربار پر میلہ چراغاں۔ ڈجگور علاقہ 475 میں پیر سید صدیق حسین شاہ صاحب، سید پیر حسن حسین شاہ صاحب اور گدی نشین پیر سید عباس علی شاہ صاحب کے دربار عالیہ پر سالانہ عرس جو 2 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اس حوالے سے چراغاں کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور مذہبی طریقے سے منایا گیا۔ اس موقع پر محفل سماع، قوالی اور دیگر پروگرام منعقد کیے گئے۔ نوجوانوں کے حوالے سے اسپیشل مذہبی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں ذکر و اذکار کیا گیا۔ مانگا منڈی اور گردونواں میں بجلی کی لٹکتی ہوئی ننگی تاریں اور گرے ہوئے بجلی کے پول عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ لینڈ میں ریسکو سب ڈویژن مانگا منڈی رانا فاروق احمد اور SDO وابڈا مانگا منڈی کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ مانگا منڈی محلہ احمد آباد، چراغ ٹاؤن اور گردونواں میں بجلی کی لٹکتی ہوئی ننگی تاریں اور گرے ہوئے بجلی کے پول لائن مین رانا فاروق اور SDO وابڈا مانگا منڈی کی کارکردگی کا مبولتا ثبوت ہے۔ تالاب سرائے میں جاتی عمرہ روڈ پر پچھلے 10 دن سے 11,000 بجلی کا پول گرا ہوا ہے، KV جو کہ کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن وابڈا اہلکاروں کی طرف سے اعلیٰ افسران کو سب اچھا کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایکسن رائے ایونٹ سے اپیل کی ہے کہ گرے ہوئے بجلی کے پول اور لٹکتی ہوئی ننگی تاروں کو درست کروایا جائے تاکہ کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہ ہو سکے اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی برتنے والے وابڈا اہلکاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ DIG ٹریفک پنجاب سہیل اختر سکھیرا نے حکم اور DPO ٹوبہ رانا عمر فاروق کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ نے ٹریفک قوانین کو اجاگر کرنے کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا، جس میں DSP ٹریفک عصمت کامران سمیت ٹریفک سٹاف، میڈیا نمائندگان اور عوام الناس نے شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ DSP ٹریفک عصمت کامران ٹریفک سٹاف نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے جرنل بس سٹینڈ ٹوبہ اور گردونواں کے مختلف مصروف شاہراہوں پر بغیر ماسک سفر کرنے والے مسافروں اور پیدل چلنے والوں میں ماسک اور پمفلٹ تقسیم کیے۔ ASP سلمان ظفر صاحبان، پولیس میں موجود کرپٹ اور نااہل اہلکاروں کے خلاف ان ایکشن متعدد مقدمات درج۔ TPO صاحبان صادق حسین بلوچ کے حکم پر سلمان ظفر کی زیر سماعت ہونے والی انکوائری کے بعد صاحبال پولیس کا ایسن اقدام بدعنوان کرپٹ، کرمنل، ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے پولیس ملازمین کے خلاف ان ایکشن بدعنوانی، مجرموں، جواریوں، منشیات فروشوں اور ڈیوٹی میں غفلت برتنے کے ساتھ ملوث ہونے والے پولیس ملازمین کے خلاف تھانہ فتح زمان رشید وٹو، تھانہ غلہ منڈی میں ایک مقدمہ درج۔ ضلع دیر میں جنازے اور جرگے کے دوران پے در پے فائرنگ کے افسوسناک واقعے پیش آنے پر لوئر دیر اور اپر دیر کے عمائدین نے سر جوڑ لیے اور مزید خون ریزی روکنے اور قیام امن کے لیے گرینڈ جرگے نے 20 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔
اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے رحمت اللہ سواتی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع لاہور اور افردیر کا مائدینوں اور سلطان خیل داخل کے قائدینوں پر مشتمل گرینڈ جرگہ کا ایک اجلاس تیمرگڑھ ریسٹ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ اس میں ملک بارم خان، مولانا اسد اللہ، مولانا گل نصیب خان، حسین شاہ یوسف زے، ملک زے محمد خان، سید انور خان، شیر بہادر ملک، اخنزادہ سکندر حضرت، ملک سید زمان، ملک فضل الرحمان، نعیم خان روغانی سمیت کثیر تعداد میں عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں عمائدین علاقہ نے لوور دیر میں نماز جنازہ اور اپر دیر میں جرگے کے دوران فائرنگ کے واقعات میں درجنوں قیمتی انسانی جانوں کی ضائع اور درجنوں افرادوں کی زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور مزید خونریزی رکنی اور قیام امن کے لیے اہم تجاویز پیش کر دی۔ جرگے میں اتفاق ہے کہ لوور دیر اور اپر دیر میں اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ اور تشہ بازی پر پابندی عائد کی جائے، جبکہ جنازوں اور جرگوں کے دوران اسلحہ کی اجازت نہ دی جائے۔ اس موقع پر علاقے میں مزید خونریزی رکنی اور قیام امن کے لیے گرینڈ جرگہ نے 20 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگڑھ، لوور دیر۔ حکومتی بے حسی اور انتظامی غفلت کے باعث جعفر آباد کے صدر مقام شہر ڈیرہ لیار گندگی اور کچرے کا مرکز بن گیا۔ گندگی اور تعفن نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ شہریوں نے وزیر بلدیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مزید دیکھتے ہیں جعفر آباد سے مصری بگٹی کی یہ رپورٹ۔ حکومتیں بدلتی گئیں، وزیر بدلتے گئے، مگر افسوس کہ ڈیرہ لیار کی قسمت میں بہتری نہ لا سکے۔ تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں ڈیرہ لیار مزید گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ شہر کی کوئی گلی محلہ گند سے پاک نہیں ہے۔ میونسپل کمیٹی سے میونسپل کارپوریشن بن گیا تو گندگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے ساتھ تمام عملہ اسکرین سے غائب ہو گئے۔ گندگی اور تعفن نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شہریوں نے وزیر بلدیات سے اپیل کی ہے کہ صفائی ستھرائی کی مد میں آنے والے رقم کی کرپشن میں آپ شریک نہیں ہیں تو چیف آفیسر کے خلاف کارروائی کریں۔ پورا شہر کا وہ ایک کچرا دانی بنا ہوا ہے۔ ہمارے جو چیف آفیسر ہیں وہ 3 سالوں سے یہاں پہ ہمیں مسلط کیا گیا ہے، وہ انتہائی نالائق اور کرپٹ انسان ہے۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں ہم نوابزادہ گورام خان مفتی سے یہ گزارش کرتے ہیں، اگر آپ اس کرپشن میں انوالو نہیں ہیں تو اس کے خلاف تحقیقات کریں۔ تازہ جو ہے اس میں جو بھرتیاں ہوئیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گئی، اور اس کے علاوہ بڑی انہونی بات یہ ہے کہ بڑی کیا کہتے ہیں دکھ کی بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد خود کہتے ہیں کہ میں بے بس ہوں۔ دیکھیے ہم وزیر بلدیات صاحب سے یہی کہیں گے کہ اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر جو چیف آفیسر ہے، یہاں پر میونسپل کارپوریشن جب سے بنا اور اس کا صفائی کا منہ کالا ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، صفائی کے حوالے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو چیف آفیسر اس کو ہٹایا جائے، ہم یہی گوارم صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ان سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو ہٹا کر کوئی نیا ایماندار بندہ لایا جائے۔ گندے ماحول میں رہ کر لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہونے لگے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر، مشیر اور سیکرٹری نوٹس لے کر کام نہ کرنے والے آفیسر کے خلاف کارروائی کریں تاکہ شہریوں کو گندے ماحول سے نجات مل سکے۔ مصری بگٹی، فیض نیوز، جعفر آباد۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، فالو کریں فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر، اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیض ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ fez.tv۔